بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، اس نعرہ رسالت سے کب تک انہیں ہے جلنا، یہ تو حشر میں بھی ہوگا قومی نشاں ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت مناظر اسلام حضرت پیر سید محمد مراتب علی شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے گوجرانوالا کی سرزمین پر
بھٹی میرج ہال میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام 14ویں سالانہ فہم دین کورس میں آج ماہ رمضان المبارک کے جہنم سے آزادی والے عشرے میں ہمیں اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال ان پرکیف لمحات میں جتنے حضرات و خواتین نے یہاں شرکت کی انہیں بھی، اور جتنے حضرات بذریعہ انٹرنیٹ اس پروگرام میں شریک ہیں، سب کو خالق کائنات جل جلالہ فردوس کے بالا خانوں میں بلند مقام عطا فرمائے۔ نہایت ہی اہم موضوع پر آج ہمارا یہ درس ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمہ جہت اور ہمہ اقسام سامعین اس گفتگو کو سماعت کریں گے۔ کسی بھی سوچ اور فکر کا حامل سامع صرف میری اپیل پر غیر جانبدار ہو کر اس گفتگو کو سنیں۔ انشاءاللہ امید ہے رمضان المبارک کی رحمتیں بھی دل کو نرم کر رہی ہیں، رب ذوالجلال کے فضل و کرم کی برسات ہو رہی ہے، اور ویسے بھی جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ امید ہے اختتام تک انشاءاللہ بہار ضرور آ جائے گی۔ محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال اس کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ مستحق عبادت ہے، وہ اس کائنات کا مدبر ہے، اور وہی اس میں متصرف بالذات ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو اپنی بعض صفات کا مجازی مظہر بنایا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کی دی ہوئی توفیق سے اور اللہ کی دی ہوئی قدرت سے وہ جس وقت مجازی صفات کا مظہر ہوتے ہیں تو ان کی طرف توجہ حقیقت میں اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور ان کو کسی کام کے کر گزرنے کا ان کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اللہ تعالیٰ کی پاور کے بارے میں وہ عقیدہ ہوتا ہے۔ چونکہ اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کو پیش کر کے مفہوم پر واردات بھی کی جاتی ہے، اور اپنے غلط نظریات کو قرآن مجید کے پردے میں لپیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس واسطے ہم صرف اظہار حق کے لیے، کسی کو جلانے کے لیے نہیں، کسی کو سمجھانے کے لیے اور حق کی روشنی پھیلانے کے لیے اور حق کا پرچم لہرانے کے لیے وہ ساری آیات اس وقت انشاءاللہ
تلاوت کریں گے اور پھر ان کا پس منظر اور قرآن ہی سے ان کا جو مفہوم خود قرآن جس کو واضح کرتا ہے اسے بیان کرتے ہوئے ایسے ارباب فکر و دانش یا ایسے اصحاب تدبر جن کو کوئی فکری الجھن ہوگی یا جو کسی طرح بھی کسی گمراہ گلی میں داخل ہو چکے ہیں ان کو ہم دعوت انصاف دیتے ہوئے آج ہی نہیں جب تک انشاءاللہ یہ پیغام سی ڈی کیسٹ اور کتاب کی شکل میں چلتا رہے گا اللہ کے فضل سے ہدایت کا سامان میسر کرتا رہے گا۔ محتشم سامعین حضرات، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 173 ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب احد کے دن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا وہ واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اے محمد ہمارا مقابلہ اب اگلے موسم بدر میں ہوگا۔ بدر میں منڈی لگتی تھی تو وہ چیلنج کا دن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن کا چیلنج کیا کہ اس دن اب ہم لڑیں گے۔ جب وہ دن آیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف سے اپنی فوج لے کے نکلے۔ رب ذوالجلال نے ان کے دل میں مسلمانوں کا روب ڈالا تو آگے آنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اب وہ اپنی اس شکست کو چھپانا چاہتے تھے کہ چیلنج تو ہم نے کیا تھا اور ہم نہیں جا رہے، مسلمان وہاں آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری مکمل کر لی، صحابہ کرام علیہم رضوان کو ساتھ لیا اور بدر کا سفر شروع کر دیا، جس کو بدر صغرا کہا جاتا ہے۔ جو بدر کبرا ہے وہ تو احد سے پہلے کی جنگ ہے، یہ اس کے بعد ہے۔ اب جس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس شکست کو چھپانے کا منصوبہ بنا رہے تھے تو ایک شخص نعیم بن مسعود اشجعی جو اس وقت مومن نہیں تھے، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ جو جاہلیت میں ان کے ہاں عمرے کا تصور تھا اس کے لیے وہ مکہ شریف گئے ہوئے تھے اور اسی رستے بدر والے واپس آنا چاہتے تھے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کچھ لالچ دیا، کچھ اونٹ دیے کہ تم جا کے مسلمانوں کو ڈراؤ کہ قریش مکہ کی تیاری بہت زیادہ ہے اور اگر تم ان سے لڑو گے تو بچ کے نہیں آؤ گے، تم جا کے ڈراؤ تاکہ وہ آنے نہ پائیں، اگر آ گئے بدر میں اور ہم نہ گئے تو اس میں ہماری سبکی ہوگی۔ لہذا نعیم بن مسعود اشجعی وہ آ گئے اور انہوں نے آ کر صحابہ کرام علیہم رضوان کو ڈرانا چاہا۔ اس کا ذکر اس آیت میں موجود ہے، الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جن کو لوگوں نے کہا۔ اب ایک بندے کو ناس سے تعبیر کیا گیا، کون؟ نعیم بن مسعود اشجعی۔ الذین سے مراد ہے صحابہ، وہ صحابہ جن کو نعیم بن مسعود اشجعی نے یہ کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ تمہارے لیے بہت زیادہ قریش اکٹھے ہو گئے ہیں، سردار مکہ شریف کے سب وہ آل پارٹیز اشتراک اور اجتماع کے بعد وہ تمہارے لیے پوری طرح اکٹھے ہو چکے ہیں، فخشوہم، تم ان سے ڈر جاؤ اور بدر کے رستے پہ نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو نعیم بن مسعود نے ڈرایا فزادہم ایمانا، اس دھمکی سے ان کا ایمان پہلے سے بھی بڑھ گیا اور انہوں نے اس کو کیا کہا، وقالو، انہوں نے کہا نعیم کو کہ تم کہتے ہو اتنی تیاری ہے ان کی، اتنے گھوڑے ہیں، اتنے اونٹ ہیں، اتنی تلواریں ہیں، اتنے فوجی ہیں لڑنے والے،
انہوں نے محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ ایک مقام ہے جہاں پر اس آیا کریمہ کو رب ذوالجلال نے نازل کیا۔ دوسرے مقام پر سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 38 ہے، خالق کائنات فرماتا ہے قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دو کہ خبر دو مجھے اے بتوں کے پجاریوں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، ان ارادنی اللہ بدر هل هن کاشفات درہ، اگر رب مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ بت اس نقصان کو روک سکتے ہیں؟ اور ارادنی برحمہ هل هن ممسکات رحمتی، یا رب مجھے رحمت دینا چاہے تو کیا یہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ خالق کائنات جل جلالہ کے محبوب ان سے سوال کر کے اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو اور پھر ان کو کہہ دو، قل یہ کہو حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور اللہ پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 ہے، خالق کائنات فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر وہ قریش یا جو کافر ہیں پھر جائیں کلمہ نہ پڑھیں تو فرما دو میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اس اللہ پر میں نے توکل کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ رب عرش عظیم ہے۔ سورہ طلاق کے اندر آیت نمبر 3 ہے، خالق کائنات فرماتا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو رب ذوالجلال پہ توکل کرتا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایسے ہی رب ذوالجلال کا فرمان سورہ زمر کے اندر یہ بھی ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی استفہام انکاری ہے، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ یہ آیات جن کو عمومی طور پر پیش کیا جاتا ہے اور ان سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہونا یہ ان آیات کی خلاف ورزی ہے، یا کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرنا اور مدد چاہنا، اور پھر اولیاء یا ملائکہ یا شہداء ان کو رب ذوالجلال کی عطا اور اذن سے بھی مشکل کشا یا حاجت روا ماننا، یہ ان آیات کی خلاف ورزی ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں آج کے اس فورم پر ان تمام آیات کو پڑھ کر ان کی وضاحت اور تشریح جو خود آیات قرآن سے ہے اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیات جو مفہوم لیے ہوئے ہیں ان کی روشنی میں اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی توفیق اور قدرتوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عون اور مدد کا مظہر مانتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کو رب ذوالجلال کی قدرتوں کا مظہر جانتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو وہ ہرگز ان آیات کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، بلکہ رب ذوالجلال کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کی قدرتیں ہیں اور قدرتیں کاملہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بندوں کی مدد کروا دیتا ہے۔ یعنی یہ سوچنا کہ اللہ کے بندے کی مدد یہ کوئی دوسری پاور کی مدد ہے یا غیر اللہ کی مدد ہے، نہیں، اللہ تعالی کافی ہے۔ قل حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، یا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کافی ہونے کے اندر ہی وہ تمام قوتیں موجود ہیں جن کو رب ذوالجلال توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس بات کو آغاز میں سمجھنے کے لیے بڑا حسین مقام ہے قرآن مجید برہان رشید کا۔ خالق کائنات
जल्ला जलालुहु 14वें पारे में इरशाद फरमाता है, ये बिल्कुल आगाज में आयत नंबर सूरह हिज्र की आयत नंबर 9 है और आम इसको पढ़ा जाता है। खालिक़ कायनात फरमाता, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने जिक्र को नाजिल किया, यानी कुरान मजीद को, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम इसकी हिफाजत करने वाले। कुरान मजीद की हिफाजत करने वाला कौन है? कुरान मजीद की हिफाजत कौन करता है? हाफिज कौन है? चूंकि अल्लाह फरमाता है व इन्ना लहू लहाफिजून, जमा है तो इस वास्ते हाफिजून का लफ्ज बोल दिया। हम कुरान के हाफिज हैं, हम कुरान के हाफिज हैं। खालिक़ कायनात का ये फरमान, ये 14वें पारे के बिल्कुल आगाज में आयत नंबर 9, किसी को इसका इनकार नहीं है। रब्बुल जलाल फरमाता, हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। अल्लाह ने हिफाजत की निस्बत किस तरफ की? अपनी तरफ। और करवाता किससे है? बंदों से। आज तक किसी को ख्याल ना आया कि रब कहता है मैं हाफिज हूं, तो फिर बंदों को हाफिज क्यों कहते हो? खालिक़ कायनात फरमाता, कुरान हमने नाजिल किया और हिफाजत हमने करनी है। कुरान की हिफाजत का जिम्मा रब ने खुद लिया। और इसका मतलब क्या है कि अल्लाह हाफिज है कि अपने बंदों को हाफिज बना के हिफाजत करवाता है। यहां तो किसी को वहम ना पैदा हुआ कि रब भी हाफिज हो, बंदा भी हाफिज हो। रब कहे मैं हाफिज हूं और तुम्हारा 15 साल बच्चा कहे मैं हाफिज हूं। रब कहे मैं हाफिज हूं और तुम कहो हम हाफिज हैं। कभी इससे किसी ने टकराव समझा? कोई टकराव नहीं, कोई टकराव नहीं। रब भी हाफिज है, बंदा भी हाफिज है। टकराव क्यों नहीं? इस वास्ते नहीं कि ये हाफिज खुद नहीं बना, इसे रब ने बनाया है। हालांकि लफ्ज कोई मामूली लफ्ज नहीं, बहुत बड़ा मनसब है, शान है। हाफिज हिफाजत करने वाला। तो अल्लाह ने अपनी सिफ्त यह बयान की और हसर के साथ, व इन्ना लहू लहाफिजून, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो जब रब्बुल जलाल ने कहा कि हम हिफाजत करने वाले हैं, ये एक वस्फ है, ये एक शान है, अल्लाह की शान है और मामूली शान नहीं, बहुत बड़ी शान है। अगर वो अंदाज जो इन स्टिकर छपवाने वालों का है वो लिया जाए तो फिर जब ये है कि अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? तो अल्लाह फरमाता है मैं काफी हूं। तो अब रब्बुल जलाल जब काफी है तो उसकी किफायत का यह मतलब है कि उस रब ने अपने बंदों को, कुछ बंदों को यह ताकत दे दी है कि वो जिंदगी में लोगों की मदद करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो रब के नूर से यूं मुनव्वर हो जाते हैं कि बाद अज़ विसाल भी उनमें यह सलाहियत मौजूद होती है। अगर आज हाफिज कहलवाने में एक छोटा सा बच्चा जब हाफिज कहलाता है तो रब्बुल जलाल के हाफिज होने में कोई फर्क नहीं आता, रब फिर भी हाफिज है। ऐसे ही ये अल्लाह के औलिया अंबिया अलैहिमुस्सलाम, इनकी तरफ जब कोई मुतवज्जे होकर इनको मुश्किल कुशा या हाजत रवा अल्लाह की अता के जिमन में मानता है तो फिर भी रब्बुल जलाल के काफी होने में कोई फर्क नहीं आता। बात सिर्फ सोचने की है, क़यामत तक इन दो बातों में कोई फर्क नहीं कर सकेगा। अगर ये शिर्क है तो फिर हाफिज कहलाना भी शिर्क है, फिर किसी को हाफिज कहना भी शिर्क है, फिर किसी का हाफिज बनना भी शिर्क है। चूंकि रब कहता है मैं हिफाजत करने वाला हूं, तो मतलब क्या है? अपने बंदों से करवाता है। तो रब मददगार है, रब मुश्किल कुशा है, रब हाजत रवा है। वो रब अपने बंदों को भेजकर बुतों के पुजारियों को यह पैगाम देता है
تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، میرے بندے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہی مطلب تھا نا بدر میں فرشتوں کو بھیجنے کا، اور فرشتے بھیج کر رب ذوالجلال نے مدد کی ہے، تو یہ کوئی مدد اللہ کی اپوزیشن تو نہیں۔ اللہ فرماتا ومن نصر الا من عند اللہ، یہ مدد میری ہی مدد ہے، کیونکہ کروائی میں نے ہے، کی میرے بندوں نے ہے۔ تو اس واسطے جیسے وہ حافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، اور اپنے بندوں سے حفاظت کروائے تو اس کی حفاظت پر کوئی حکم لازم نہیں آتا، اور اللہ کی حفاظت کے لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں بنتا اور کوئی شرک نہیں بنتا۔ ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ کائنات چلانے والا ہے، متصرف ہے، مدبر ہے، اس کائنات کا مددگار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اور وہ جب چاہے تو اپنے کسی بندے کو ایسی صفت کا مظہر بنا دے جیسے حافظ بننے سے شرک نہیں ہوتا، اس کی عطائی قوت سے مددگار بننے سے بھی کوئی شرک نہیں ہوتا۔ محتشم سامعین حضرات، اب اس بات کو آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن مجید کی یہ جتنی آیات ہیں، رب ذوالجلال ان سے اپنے بندوں کی مدد کی نفی نہیں کرنا چاہتا، وہ تو ہے ہی اللہ کی۔ رب ذوالجلال بتوں کی نفی کرنا چاہتا، بتوں کی نفی، طاغوت کی نفی کرنا چاہتا۔ خالق کائنات کو یہ مطلوب ہے کہ جو میری پاور ہے وہی ہے، وہ خواہ میرے بندوں سے ظاہر ہو جائے۔ اس واسطے جب بدر میں لڑ کے مسلمانوں نے کافروں کو مارا اور فتح پائی، اللہ فرماتا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے قتل نہیں کیا، تمہارے رب نے قتل کیا ہے۔ تو یہ انداز خالق کائنات کے اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ رب ذوالجلال نے اس مدد والے فلسفے کو کتنا واضح فرما دیا۔ تو یہ میرا دعویٰ ہے جو قرآن سے میں ثابت کروں گا کہ ان ساری آیات کے اندر جو رب ذوالجلال نے نفی کی اس جملے میں کہ محبوب کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے، یا ان لوگوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے، یا کسی نے کہا میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ضرورت نہیں، یا مجھے اولیاء کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے مجھے لات منات اور عزا کی کوئی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ کیونکہ رب کا ذکر ہو جائے گا تو رب کے بندوں کا ذکر ضمن آ جائے گا، اس کو جدا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ نعرہ ہے ہی ہمارا اصل میں کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، اس واسطے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کو اپنی ہی مدد قرار دے دیا ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلی آیت جو میں نے پڑھی آل عمران کی، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب بدر صغریٰ کی تیاری ہو رہی تھی، ڈرایا گیا صحابہ کو کہ قریش تو بڑی تیاری کر چکے ہیں، تم ڈر جاؤ ان سے۔ صحابہ نے کہا نہیں، ہم جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر سرکار کی قیادت میں نکلیں گے، اور نکلے بھی۔ قریش نہ آ سکے، صحابہ گئے اور تجارت کی اور فائدہ پایا اور واپس آئے۔ اب یہاں جس وقت ان کو ڈرایا گیا تھا تو جواب میں کہا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ تو کیا جس شخص نے یہ کہا میرے لیے اللہ کافی ہے، اس نے دوستوں کو گھر بٹھا دیا تھا کہ بدر میں آپ بھی نہ جائیں، آپ بھی نہ جائیں، آپ بھی نہ جائیں، میں جاتا ہوں چونکہ میرے لیے اللہ کافی ہے؟ جو کہہ رہے تھے میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ کہہ رہے تھے عمر تم نے بھی ضرور جانا ہے۔ جو کہہ رہے تھے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ کہہ رہے تھے اے علی تم نے بھی ضرور جانا ہے۔ خود سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر بول رہے تھے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، لیکن صحابہ نے یہ نہیں کہا محبوب جب اللہ کافی ہے تو ہم پھر آرام کرتے ہیں گھر۔ صحابہ ساتھ نکلے ہیں، صحابہ کو ساتھ نکالا ہے، صحابہ ساتھ گئے ہیں، تو پتا چلا
کہ اللہ کافی ہے اس کا تعلق بتوں کے ساتھ ہے. بتوں کے مقابلے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہیں قریش، ان کو ان کے بت ان کے ساتھ ہوں گے اور وہ بتوں کے پجاری ہیں. وہ جتنی بھی تیاری کر لیں، جتنی بھی کر لیں، کوئی بات نہیں. کیوں؟ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے. اب اللہ کافی ہے یہ نعرہ بھی لگا رہے ہیں اور کہہ رہے جانا بھی سب نے ہے، کوئی بھی پیچھے نہ رہے، جانا بھی سب نے ہے. تو اس آیت نے یہ ثابت کیا کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یقین تھا اللہ کافی ہے، یعنی بندہ مومن کا زور بازو کافی ہے. ورنہ یہ کہہ کر تو ایک آدھ کو چلا جاتا کہ اللہ کافی ہے، جا کے کارروائی کرنی ہے کہ اللہ ہی میں بڑا ہوں. حالانکہ اللہ یہ بھی مدد کر سکتا تھا، صرف ایک چلا جاتا مقابلے میں اور وہ ہزاروں پہ بھاری ہوتا. مگر خالق کائنات نے فرمایا میں کافی ہوں. تو میں نے جیسے قرآن کی حفاظت حافظوں سے کروائی ہے، دین کی مدد بندوں سے کروانی ہے، دین کی مدد فرشتوں سے کروانی ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ کا یہ فرمان جسے کوئی چھاپ کے اللہ والوں کی نفی کرنا چاہتا ہے اسے سوچنا چاہیے یہ تو شان ہے اللہ والوں کی، یہ تو اظہار ہو رہا ہے اللہ والوں کا کہ جب ان کو ڈرایا گیا وہ ڈرے نہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے. حالانکہ اللہ ان کو نظر نہیں آ رہا. ان کو کس نے سہارا دیا؟ وہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے کہنے پر وہ رب کو کافی مان رہے ہیں. ان کی ذات اسی کفایت کا ایک حصہ ہے. دوسرے نمبر پر آیت نمبر 38 جو زمر کے اندر ہے، خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے قل افرائیتم. یہ میں نے کہا تھا نا بات ہے مشرکوں کی اور کھینچ کے لاتے ہیں معاذ اللہ نبی علیہ السلام کی طرف، کھینچ کے لاتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور کھینچ کے لاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور کھینچ کے لاتے ہیں حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف، اور کھینچ کے لاتے ہیں حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کی طرف. اب دیکھو قرآن میں جہاں آیا ہے وہاں پہلے ذکر کس کا ہے؟ کیا کوئی مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں کسی بزرگ کا مزار تھا جہاں پر صحابہ گئے ہوں اور اللہ نے کہا ہو چھوڑو حسبی اللہ کہو؟ کون سا وہ مزار تھا مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں جہاں پر صحابہ کسی ولی سے مدد لینے جاتے تھے تو اللہ نے یہ آیت نازل کی ہو؟ نہیں، ایسی کوئی صورت نہیں تھی. معاملہ تھا بتوں کا. رب ذوالجلال کے بندوں نے بتوں کے پجاریوں کے سامنے اعلان کر دیا تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا رب سب کچھ کر سکتا ہے. قل میرے نبی کہہ دو افرائیتم خبر دو تم مجھے اے کفار ما تدعون من دون اللہ ان کی جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ، اگر رب نقصان پہنچائے تو کیا یہ مشکل کشا بن سکتے ہیں کہ اس مشکل کو ٹال دے؟ اور ارادانی برحمہ هل هن ممسکات رحمتی، رب رحمت دینا چاہے اور یہ آگے روک دیں، کیا یہ روک سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں. قل حسبی اللہ، محبوب میرے کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے. اب دیکھنا اس میں کلیئر ذکر ہے کس کا؟ ما تدعون من دون اللہ. اب ما تدعون من دون اللہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، یہ حضرت صدیق اکبر تو نہیں نا پوجنے والے، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، یہ صحابہ نہیں ہے. یہ کون ہے جن کو سرکار کہتے ہیں کہ تم بتاؤ مجھے بتوں کے پجاریوں؟ تو یہ مومن نہیں، یہ خطاب ہے مشرکوں سے، بات ہے مشرکوں سے، کسی مومن کی بات نہیں جو کلمہ پڑھ چکے تھے، کسی صحابی کی بات نہیں، یہ بات ہے مشرکین کی. رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے محبوب ان مشرکوں سے یہ کہہ دو کہ تمہارے بت نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے. محبوب ان سے کہہ دو حسبی اللہ،
مجھے میرا رب کافی ہے، نہ نفع لینے کے لیے تمہارے بت کی ضرورت ہے، نہ نقصان سے بچنے کے لیے تمہارے بت کی ضرورت ہے۔ بات بت کی ہے تو بت ہی کی رہنے دو۔ یہ کہہ دیا میرے لیے اللہ کافی ہے کہ مجھے ہبل کی ضرورت نہیں، مجھے لات کی ضرورت نہیں، مجھے منات کی ضرورت نہیں، مجھے عزا کی ضرورت نہیں، مجھے نائلہ کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ کہا ابو بکر بدر جا رہا ہوں تیری ضرورت ہے، ورنہ میٹنگ نہ کرتے۔ میٹنگ کی، سب کو بلایا، اب جنگ ہے، کرنا کیا ہے؟ تو صحابہ کو یہ آیات نہیں آتی تھی؟ سب کو آتی تھی، اور سوچ صحیح تھی، فکر صحیح تھی، فہم صحیح تھا، دل میں اللہ والوں سے بغض نہیں تھا، ورنہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھایا آپ نے ہے، پڑھا ہم نے ہے کہ اللہ کافی ہے۔ اب اللہ کافی ہے تو مشکل کے وقت پھر اللہ کافی ہے، ہمارے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہمارا یقین ہے۔ ایک بھی نہ جاتا میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ میدان بدر کے اندر، ایک بھی نہ جاتا، ہمارے محبوب تنہا کافی ہو جاتے اللہ کے فضل سے۔ لیکن خالق کائنات نے واضح بھی تو کرنا تھا، اپنے اپنے ہوتے ہیں، پرائے پرائے ہوتے ہیں۔ اب دیکھو ماقبل کو جو دیکھ کر اس آیت کو پڑھے گا، وہ کیسے یہ آیت داتا صاحب کے بارے میں پڑھ سکتا ہے؟ وہ کیسے اس آیت کو وہ خواجہ صاحب کے بارے میں پڑھ سکتا ہے؟ یہ یا دکھائیں کس آستانے پہ صحابہ گئے تھے تو اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی۔ بات تو صحابہ کی ہے ہی نہیں، بات تو ہے مشرکین کی، اور ان کے بت ہیں اور وہ ان کے پجاری ہیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ میرا کافی ہے۔ اور اللہ کے کافی ہونے ہی کا حصہ ہے کہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی کو بھی ساتھ لے جانا ہے۔ اور یہ لوگ یعنی مختلف غزوات کے لحاظ سے سب کے نام بول رہا ہوں، جس طرح نوبت بنوبت ان وہ ساتھ جاتے رہے۔ تو مطلب یہ ہے، اب یہ دوسری آیت اس میں نے پڑھی، فرمایا علیہ یتوکل المتوکلون، رب ذوالجلال پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ یہ توکل ہے رب ذوالجلال پر کہ اللہ کے دین کی خاطر 313 کو یا بعض مقامات پر ہزاروں کو ساتھ لے لیا ہے۔ تیسری آیت جو سورہ توبہ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر وہ پھر جائیں، یعنی کافروں کو دعوت دی خدا ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، مان جاؤ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اگر وہ پھر جائیں تو تم کیا کہو؟ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر وہ پھر جائیں تو تم کہو میرے لیے اللہ کافی ہے۔ حالانکہ کوئی پھرے یا نہ پھرے اللہ تو ہمیشہ ہی کافی ہے، لیکن یہاں شرط اور جزا کے طور پر استعمال کیا، اگر وہ پھر جائیں تو تم کہو میرے لیے اللہ کافی ہے۔ مطلب کیا تھا؟ محبوب جو کلمہ نہیں پڑھتا اور سمجھتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا ان کی چھتری کے نیچے تو یہ کامیاب کیسے ہوں گے، میں ان کا غلام نہیں بنوں گا تو ان کی دھاک کیسے بیٹھے گی، ان کے ساتھ میں نہیں چلوں گا تو یہ کامیاب کیسے ہوں گے، فرمایا محبوب کہہ دو ابو جہل سے، کہہ دو عتبہ سے، کہہ دو شیبہ سے، کہہ دو ان موذیوں سے کہ تم گھر بیٹھو، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں تو کہو اس پھرنے کے موقع پر کہ تم پر ہم نے کوئی اعتماد کیا ہی کوئی نہیں، ہم جھنڈا لے کے نکلے ہیں، رب نے سپاہی ابو بکر و عمر جیسے بنا دیے ہیں، وہ پھر جائیں، دوسرے ابو جال وغیرہ مشرکین منافقین ہٹ جائیں، محبوب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی کوئی ضرورت نہیں، رب کافی ہے۔ اب رب کے کافی ہونے کا مطلب کیا بنا؟ فرمایا جہاں ان میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ میں جھنڈا لے کے نکلا تو پھر یہ کامیاب ہوں گے، فرمایا وہ گھر بیٹھے، تمہارا عمر جو جھنڈا لے کے چلنے والا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں ساتھ ہوا تو پھر تمہارا روب بیٹھے گا، فرمایا وہ گھر رہے، تمہارا علی جو روب کے لیے ساتھ موجود ہے۔ تو فرمایا یہ قل حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، تو مقابلہ ان کے ساتھ تھا، کلام کا رخ ان کی طرف تھا، نفی ان کی تھی کہ ابو جال تیری ضرورت نہیں، یہ مطلب نہیں کہ ابو بکر صدیق تیری بھی ضرورت نہیں، یہ کہا عتبہ تیری ضرورت نہیں، نہ یہ کہ عمر تیری ضرورت نہیں، یہ کہا شیبہ تیری ضرورت نہیں، نہ یہ کہ عثمان تیری ضرورت نہیں، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قل حسبی اللہ
کہہ کر اس بات کا اعلان کر رہے تھے، اور فَإِن تَوَلَّوْا کا مضمون آپس میں جو ریلیٹڈ ہے یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو نکالنا مقصود ہے، اللہ کے دوستوں کا اعلان کرنا مقصود ہے۔ ہر آیت کا اسلوب دیکھ لو، کتنا بڑا یہ سلسلہ ہے ظلم کا، اور کتنی بڑی خیانت ہے کہ جن لوگوں کو شریعت مطہرہ نے سٹیٹس دیا اور رب ذوالجلال نے ان کو اپنی مدد کا حصہ بنایا، ان کو نکالنا اور انہیں بت کہنا اور بتوں کی طرف منسوب کرنا، یہ قرآنی مضمون کے ساتھ کتنی بڑی خیانت ہوگی۔ دیکھیے رب ذوالجلال خود اس بات کا اعلان کر رہا ہے، اور اتنے اچھے انداز میں خالق کائنات جل جلالہ نے واضح کر دیا۔ اور پھر سورہ توبہ کے اندر ہی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو عطا کیا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ہمیں اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے اور عطا کریں گے، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اس کی میں بھی تفصیل کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک آیت وہ موجود ہے جس میں الیس اللہ بکاف عبدہ، یہاں پر بھی پہلے ذکر ہے ان لوگوں کا جو بتوں کی طرف متوجہ تھے۔ خالق کائنات فرماتا ہے اگر رب کافی نہ ہو تو بت کے پاس چلے جاؤ، اگر رب کافی ہے تو پھر رب کو چھوڑ کے کسی بت کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ رب ذوالجلال یعنی جس طرح حفاظت خود کرتا ہے اور کسی سے کروا دیتا ہے، ایسے ہی مدد خود کرتا ہے۔ یہ رب کی قدرت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی مدد کا مظہر بنا دیتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب یہ اجمال تھا، سمجھ تو آپ کو انشاءاللہ آ گئی ہوگی کہ یہ آیات جتنی بھی ہیں ان سب میں جو نفی ہے اپنوں کی نہیں، اور اپنوں کو مجازن حقیقتاً تو کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا رب کے اذن کے بغیر، کوئی بڑی سے بڑی ذات ہو، رب نہ چاہے تو پتہ بھی نہیں ہلا سکتی، اور رب چاہے تو زمانہ ہلا سکتی ہے۔ نفی اپنوں کی نہیں، نفی غیروں کی ہے، اور اپنوں کا اس بات ہے۔ اس پر اب میں انہی آیات کا، ان میں سے بعض کا ماقبل پڑھ کر اس کو قرآن سے ثابت کروں گا تاکہ کسی کو یہ بہانہ نہ ملے حدیث تو پڑھی تھی مگر سند اس کی کمزور ہے۔ یعنی اتنا حافظہ تیز ہے ان لوگوں کا سند کمزور کرنے کے بارے میں، یہ سوچتے ہی نہیں کہ سند میں امت کے ستونوں کا نام ہے، بس کہتا نہیں ہوگی ضرور کمزور چونکہ تمہارے عقیدے کی ہے، سند ضرور کمزور ہوگی۔ تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے سند نہیں کمزور، نہ ماننے والوں کا ایمان کمزور ہے یا بالکل نہیں ہے، یہ صورتحال تاکہ پتہ چل جائے کہ قرآن ہے وہ اس کو واضح کر رہا ہے کہ کس انداز میں رب نے اپنے بندوں کو شان عطا فرمائی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ جو سورہ توبہ کا مضمون ہے بڑا عظیم مضمون، رب ذوالجلال نے فرمایا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 59، یہ قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے اور سامنے دکھانا اس کو ضروری سمجھتا ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید، یہ 10واں پارہ ہے، 13واں رکوع ہے، 13ویں رکوع کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 59 سورہ توبہ ہے۔ خالق کائنات کا اس مقام پر بھی فرمان ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، کہا انہوں نے ہمارے لیے اللہ، کس موقع پہ کہا، کیا ملا ان کو، کس نے دیا ان کو، کیا ہوا ان کو کہ وہ کہتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کا بس منظر یہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اللہ فرماتا کچھ لوگ صدقوں کے لحاظ سے محبوب تم پہ تان کرتے ہیں۔ کس طرح تان کا ذکر ہے، کیا کہتے ہیں فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر کچھ ان کو دیا جائے تو پھر راضی ہوتے ہیں، وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اگر نہ دیا جائے تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ مطلب ان کا مذہب کیسا ہے، منافقین کی بات ہو رہی ہے، اگر کچھ دے دیا جائے تو راضی ہے، اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کاش کے اگر یہ اپنا عقیدہ صحیح کر لیتے تو کتنی اچھی بات ہوتی۔ اب آگے وہ
صحیح عقیدہ رب بیان کرتا ہے کہ انہیں یوں کرنا چاہیے تھا. یہ جو صدقے کے بارے میں نبی علیہ السلام پر تان کر رہے ہیں، ان کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا جس کا ذکر اگلی آیت میں. وہ کیا رویہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اگر وہ راضی ہو جاتے، خوش ہوتے اس پر، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو دیا ہے ان کو کس نے؟ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے. یہ توجہ کرنی ہے آپ نے. قرآن ہے، نہ کسی مفسر کا تفسیری نوٹ ہے، نہ کسی محشی کا حاشیہ ہے، نہ کسی مفکر کی فکر ہے، نہ کسی مفتی کا فتویٰ ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ راضی ہوتے اس پہ جو دیا تھا ان کو کس نے؟ اللہ نے. دیا تھا کس نے؟ اور دیا تھا اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. دینے میں کتنے نام لیے؟ کتنے نام؟ اللہ نے دیا جو، اور اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. فرمایا یہ لے کر مجھ سے اور میرے رسول سے کہتے کیا؟ فرمایا قالوا حسبنا اللہ، کہتے کہ کافی ہے ہمارے لیے رب. دیا کس نے؟ فرمایا ہاتھ دینے والا میرے نبی علیہ السلام کا ہے، لینے والے یہ، دینے والے میرے محبوب، اور نعرہ میرے کافی ہونے کا. یہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان نبیوں کی مدد، ان ولیوں کی مدد اگر یہ غیر کی ہوتی تو سرکار کے دینے پر یہ نہ آتا کہ اللہ کافی ہے. سرکار دے تو نعرہ یہ لگے کہ اللہ کافی ہے، اور نعرہ قرآن لگوائے تو پتہ چلا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، کہ جو یہ محبوب دینے والے ہیں وہ اللہ ہی کا دینا بنتا ہے. قرآن ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اللہ اور رسول، لوگ بڑی کوشش کر کر کے تھک گئے کہ درمیان میں فرق کریں، جدائی کریں. کون کر سکے جب رب نے خود اعلان کیا. فرمایا جو دیا کس نے؟ اللہ نے، اور جو دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا دونوں سے لے کر کہیں کیا؟ حسبنا اللہ. تو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے لینے والے کا نعرہ ہے حسبنا اللہ. سرکار سے لینے والے کا، سرکار کے منگتے کا، سرکار سے پانے والے کا، سرکار کی جھولی بھرنے والے کا، سرکار سے جھولی بھروانے والے کا نعرہ ہے حسبنا اللہ. خدا کی قسم ہے اس قرآنی فکر کو گلی گلی محلے محلے میں عام کر دو، یہ آیت پڑھنا چھوڑ جائیں گے. پتہ چل جائے گا کہ اصل مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیا میں نے، میرے رسول نے. فرمایا میرا ہاتھ شان کا ان کو نظر نہیں آتا، میرے محبوب کا نظر آتا ہے. جس کو ید اللہ کہا اس ہاتھ سے لے کر یہ کہیں کہ اللہ کافی ہے تو پتہ چلا مطلب یہ ہے کہ ابو جال کی ضرورت نہیں. یہ مطلب نہیں کہ جہاں سے لیا ہے اس ہاتھ کی بھی ضرورت نہیں. جن سے لے کر کھاتے ہیں اللہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ محبوب کا نام اب حسبنا اللہ میں لینے کی ضرورت نہ رہی، اس واسطے کہ ان کے ہاتھ کو ہم نے اپنا ہاتھ بنا دیا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تھا بیت رضوان والوں کے ہاتھ کے اوپر. تو خالق کائنات جل جلالہ کے قرآن نے حسبنا اللہ نے جو واضح کیا ما قبل نے وہ یہ ہے کہ حسبنا اللہ میں سرکار کی نفی نہیں، سرکار کے دینے کو رب نے اپنا دینا قرار دے دیا ہے. اچھا اللہ فرماتا ہے ان کو یہ کہہ کے پھر اور بھی کہنا ہے، چونکہ رب ذوالجلال کو پتا ہے کہ میرے نبی کے ہاتھ کا پھر لوگ انکار کر جائیں گے اور حسبنا اللہ کو غلط پس منظر میں پڑھیں گے. تو اللہ نے فرمایا حسبنا اللہ کے بعد یہ بھی کہنا تھا. اچھا تھا کہ وہ حسبنا اللہ کہتے اور ساتھ کیا کہتے؟ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ. فرمایا میں دیتا، میرے نبی علیہ السلام دیتے، اللہ نے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. فرمایا میرے نبی سے لے کر
حسبنا اللہ کہتے، اور پھر جب کسی کو وام پڑنے لگتا کہ شاید نبی علیہ السلام کی ضرورت نہیں، فرمایا نہیں، حسبنا اللہ کے بعد یہ بھی کہیں سیؤتین اللہ، بہت کچھ لے لیا ہے، ابھی بہت کچھ اللہ دے گا، من فضل ہی، اپنے فضل سے، کیا اللہ ہی دے گا، فرمایا نہیں ورسولہ، اس کا رسول بھی دے گا۔ نعرہ حسبنا اللہ کا اور پھر نعرہ رسول اللہ کا، یہ ہے نا اہل سنت کا عقیدہ، نعرہ حسبنا اللہ کا اور نعرہ رسول اللہ کا، یہ دونوں ملتے ہیں تو سورہ توبہ کی آیت بنتی ہے۔ پہلے نمبر پہ کہا قالوا حسبنا اللہ، پھر فرمایا سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، فرمایا ابھی بہت کچھ ہمیں دے گا رب اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں حسبنا اللہ، پہلے بھی رسول اللہ بعد میں بھی رسول اللہ، یہ ہے حسبنا اللہ، پہلے بھی رسول اللہ بعد میں بھی رسول اللہ، اور یہی ہمارا ہے عقیدہ آج واللہ کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو حسبنا اللہ سے نہیں نکالا جا سکتا، اول بھی رسول ہے آخر بھی رسول ہے۔ کتنا خوبصورت مضمون ہے آیت کریمہ کا، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، دیں گے، پہلے بھی کہا اللہ نے بھی دیا، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے بھی، اللہ بھی دے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی دے گے، دونوں ماضی بھی مستقبل بھی، درمیان میں حسبنا اللہ، ہمارے لیے رب کافی ہے، یہ ہے وہ عقیدے کی روح جو رب ذوالجلال نے صرف ہمیں عطا فرمائی ہے۔ درمیان میں یہ بھی حسن دیکھو آیت کریمہ کا، دینے والی ہیں دو ذاتیں، کون کون؟ اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو ذاتیں ہیں نا، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، دینے والی ہیں دو ذاتیں، لیکن فرمایا فضل دونوں کا ایک ہے، من فضل ہما نہیں کہا، من فضل ہی کہا ہے، ہما آتا دو کے لیے، ہی ہوا یہ آتا ہے ایک کے لیے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا وہ کہتے ہمیں دے گا اللہ اور اللہ کا رسول اپنے ایک فضل سے، تو رب ذوالجلال نے دو والی ضمیر استعمال نہ کر کے ایک والی ضمیر استعمال کر کے فرمایا وہ فیتے کاٹ دو جن سے فرق کرتے ہو میرے فضل اور میرے نبی کے فضل کے درمیان، میرا فضل ان کا فضل، ان کا فضل میرا فضل، میرا منگتا ان کا منگتا، ان کا منگتا میرا منگتا، میرا بندہ ان کا بندہ، ان کا بندہ میرا بندہ، فرمایا یہ ہے من فضل ہی، یہ دو کوئی نہ کہے، ہم نے اپنے فضل کی چابی محبوب کو عطا کر دی ہے، من فضل ہی، آنا چاہیے تھا من فضل ہما، من فضل ہی، پر نام دو ہیں، ذاتیں دو ہیں، فضل ایک ہے، فضل ایک ہے، اس واسطے فضل ایک ہے تو پھر حسبنا اللہ کافی ہے۔ یہ ٹھیک ہے ہمارے احباب یہ لکھ دیتے ہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے، جو مضمون چھپا وہ اسے ظاہر کر دیتے ہیں، مگر اگر ظاہر نہ بھی کیا جائے پھر بھی ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ بات نبی علیہ السلام کی ساتھ اتنی ہو رہی ہے جتنی اللہ کی ہو رہی ہے، اس واسطے کہ فضل دونوں کا ایک ہے، من فضل ہی، فضل ایک ہے، لہذا جب یہ کہیں گے میرے لیے اللہ کافی ہے، اس میں ہی محبوب علیہ السلام کی کفایت کا ذکر بھی ضرور آ جائے گا۔ ہاں جراثیم دور کرنے کے لیے کہیں سے اگر وضاحت کر دی جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، ورنہ یہ آیت اسے مت کوئی اپنے خلاف سمجھے، اور نہ ہی خلاف ہے، یہ تو ان کے خلاف ہے جنہوں نے فضل کی نفی کرنا چاہی تھی، اللہ نے بار بار اس بات فرما دیا ہے۔ پھر کیا خوبصورت مضمون ہے اس آیت کا، جب بات ختم ہونے لگی اللہ فرماتا ہے ایک کام اور بھی کریں، یہ کاش کے ایسا یہ کر لیتے، یعنی ان لوگوں کے لحاظ سے کاش ہے، اللہ کے لحاظ سے کوئی کاش نہیں، یہ ایسا کرتے، کیا کہتے
یہ کہہ کے کہ اللہ کافی ہے، مجھ سے میرے محبوب سے فضل لے کے کہتے اللہ کافی ہے، پھر کہتے اللہ بھی دے گا اپنے فضل سے اور اسی فضل سے اللہ تعالیٰ کے نبی بھی دیں گے، پھر کیا کہتے؟ یہ کہتے انا الی اللہ راغبون، ہم تو اللہ والے ہیں، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف۔ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ آیت دروازہ دکھاتی ہے سرکار کا اور کہتی کیا ہے کہ رغبت اللہ کی ہے، جو دو بار نبی علیہ السلام کا نام لیا، دو بار وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، دو بار رسول کا نام لے کر کیا یہ ان سے لینے والا غیر کا منگتا ہے، غیر کا بکاری ہے، غیر کی طرف جانے والا ہے، معاذ اللہ بت کی طرف جانے والا ہے؟ رب فرماتا ہے منہ ہوش سے سنبھال کے بولو، انا الی اللہ راغبون، جو ان کے در پہ گیا وہ میرے در پہ آیا، انا الی اللہ راغبون، ہم تو اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اپنے آپ سینے کی طرف دیکھ کے کہو ہم تو اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ راہ مدینہ سے ہٹانے والے لوگوں، ہم غیر اللہ کی نہیں، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ یہ اہل حق، اہل سنت و جماعت اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے دو بار نام لے کر اپنے محبوب علیہ السلام کا ان کو دینے والا قرار دے کر، بندوں کو لینے والا قرار دے کر فرمایا جو لے لیں پھر بھی وہ کہیں کیا، ہم غیر کے نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اس پر گھنٹوں بحث کی جائے پھر بھی تھوڑی ہے، لیکن یہ ایک روحانی ڈوز جو حالت روزہ میں چاہیے تھی اس کے لحاظ سے کافی ہے، اور رب ذوالجلال کے فضل کی امید پر اپنے 100% یقین کی روشنی میں کہتا ہوں، کوئی شخص جتنا ہی گمراہی میں پھنسا ہوا کیوں نہ ہو، غیر جانبدار ہو کر اس آیت کی یہ تقریر سن لے، انشاءاللہ دل نور ایمان سے جگمگا اٹھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے سینے کے بٹن کھول لے نہ ہو اور بغض بھرا ہوا ہو اور یہ کہتا رہے کہ نہیں یہ باتیں سخت بڑی کرتے ہیں اور اس واسطے میں سننے کو تیار نہیں۔ ایک بار سینے کے بٹن کھول کر خدا کی قسم غیر جانبدار ہو کر یہ بیان سنے، اگر مزہ نہ آیا تو پیسے واپس کر دینا، خدا کی قسم ہے ضرور دل کی دھرتی میں، دل کے آنگن میں چاند اتر آئے گا۔ محتشم سامعین حضرات، اس کے بعد میں نے جو دعویٰ کیا کہ اللہ کے کافی ہونے میں ہی اللہ کے بندے بھی ہیں، یہ اگر کوئی دوسری پاور ہوتی پھر ان کا کوئی دوسرا نام ہوتا، یہ اللہ ہی والے ہیں، اللہ کی پاور ہے، لہذا یہ تو کافی کے اندر ہے، یہ حسبنا اللہ میں اللہ نے ان کو ایک شان دی ہے۔ نکالنا بتوں کو مقصود ہے، نکالنا ابو جال وغیرہ کو مقصود ہے، نکالنا اپنوں کو مقصود نہیں ہے۔ اب بندے کی مدد، اس کی حیثیت کیا ہے اللہ کے ہوتے ہوئے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جب اللہ ہے تو پھر بندے کی ضرورت کیا؟ اللہ جو ہے اور تانے دیتے ہیں یہ ہیں درباروں والے، ہم ہیں اللہ والے، تو میں سینے کھول کے کہہ رہا ہوں یہ درباروں والے ہی اللہ والے ہیں۔ سن لو قرآن مجید برہان رشید سورہ انفال، رب ذوالجلال کا فرمان، آیت نمبر 62، خالق کائنات فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن ہے اور اسی کا ہی ہمیں اللہ کے فضل سے دھیان ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی نیکیوں کا گلستان ہے۔ یہ قرآن بول رہا ہے، خالق کائنات فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، مقام ہے جنگ کے اختتام پر یا ویسے کسی دشمن سے سلو کرنے کی بات، اور اگر کوئی جھوٹی سلو کرے، اوپر سے سلو اندر سے کھوٹ،
اس کا ذکر آ رہا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ. محبوب اگر وہ ارادہ کریں دشمن کہ تمہیں دھوکہ دیں کہ صلح و زہر کر کے پھر حملہ کریں یا جنگ کریں تو پھر تم کیا کہو. اب یہاں بھی پس منظر دیکھ لو، بات ہے دشمنوں کی. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں تو قرآن نکالنا چاہے گا دھوکے بازوں کو اور سرفرازوں کو نہیں نکالنا چاہے گا. قرآن کہتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ تجھے محبوب دھوکہ دینا چاہیں تو تم کیا کہو؟ تم یہ کہو تمہارے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بے شک تمہارے لیے اللہ کافی ہے. بول دو بے شک تمہارے لیے اللہ، تمہارے لیے اللہ اور تمہارے لیے اللہ اور میرے لیے اللہ. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بے شک تیرے لیے اللہ کافی ہے. اللہ کافی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن خود بیان کرتا ہے. یہ ہے روح امام احمد رضا اس بیان پہ جو بولتی ہے. کیا فرمایا؟ اللہ کافی ہے. قرآن کہتا ہے کافی کیسے ہے؟ فرمایا هو الذی، وہ اللہ ایدہ کا، محبوب جس نے تمہاری مدد کی، جس نے تمہاری مدد کی، بے نصر ہی، اپنی مدد کے ساتھ، جس نے تمہاری تائید کی اپنی مدد کے ساتھ. معاملہ ختم. اللہ فرماتا نہیں، اپنی مدد کے ساتھ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کی مدد کے ساتھ. اپنی مدد اور مومنین کی مدد. سوچیں وہ لوگ جو تانے دیں کہ رب کے ہوتے ہوئے بندوں کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے، تو کہتا ہوں آج سے پوچھو بے نصر ہی کے بعد وہ بالمومنین کی ضرورت کیا ہے؟ بے نصر ہی جو کہہ دیا، اللہ کے بعد ہے کوئی ضرورت کسی کی؟ کوئی ضرورت نہ تھی. لیکن پھر بھی لکھا کہ وقت آئے گا ضرورت کا احساس ہوگا. یعنی کہیں تو صرف حسبنا اللہ کہہ دیا کہ اندر ہی سب کچھ آ گیا، لیکن فرمایا میرے بندوں کو پھر قرآن کھول کے پڑھنا پڑے گا تو ولیوں کا چہرہ بھی دکھانا پڑے گا، نبیوں کا پیغام بھی سنانا پڑے گا. اس واسطے شرع صدر سے پورے وسوق سے شرق و غرب، شمال و جنوب تک جہاں کوئی سننے والا ہے، پورے وسوق کے ساتھ ہر فورم پر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. داتا صاحب کی مدد اللہ کی مدد کا حصہ ہے، خواجہ صاحب کی مدد اللہ کی مدد کا حصہ ہے، حضرت علی کی مدد اللہ کی مدد کا حصہ ہے، اللہ کے شہیدوں کی مدد اللہ کی مدد کا حصہ ہے. یہ میں نہیں کہتا، میرے رب کا قرآن کہتا ہے. هو الذی ایدہ کا، هو الذی ایدہ کا، ایدہ کا تائید کی رب نے تمہاری کن چیزوں سے؟ دو چیزوں سے. اسی آیت میں تو کہا تھا اللہ تیرے لیے کافی ہے. اس آیت میں ابھی ایک لفظ پہلے تو یہ ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، محبوب اگر وہ تجھے دھوکہ دیں تو ساری کوشش کر لیں، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. کیوں؟ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تمہارے لیے رب کافی ہے. ابھی تو کہا رب کافی ہے، تو پھر مومنین کو کیوں لے آیا؟ یہ ہے عقیدہ اہل سنت، یہ ہے فکر رضا، یہ ہے حق کی صدا، یہ ہے حق کا
جلال فرماتا ہے ایدک بنصرہ و بالمؤمنین، بنصرہ و بالمؤمنین، فرمایا ایک ہے میری اپنی مدد ڈائریکٹ، ایک ہے انڈائریکٹ، وہ ہے مومنین کی مدد۔ دفع ہو گئے بت، ختم ہو گئے بتوں کے پجاری، اور ختم ہو گئے بتوں کے حوالے دینے والے۔ میرے رب کا قرآن بول رہا ہے محبوب کافی میں ہوں۔ آگے دو شعبے ہیں، ایک میری مدد، ایک میرے بندوں کی مدد، ایک میرے بندوں کی مدد، ایک میرے بندوں کی مدد۔ یہ اس مقام پر حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ سوال اٹھایا، کہنے لگے اللہ کی مدد میں تو کوئی کمی نہیں، اور جب اتنی بڑی مدد آ جائے تو پھر چھوٹی مدد ذکر کرنے کی کیا ضرورت بنتی ہے؟ جب کہہ دیا جائے کہ اللہ کافی ہے، اللہ کی مدد، تو پھر اس کے بعد بالمؤمنین لانے کا مطلب کیا ہے؟ امام راضی کہنے لگے مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کا بھی تو مقام بیان کرنا چاہتا ہے، اور فرمایا مدد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بلا سبب مدد، ایک ہے بسبب مدد، ایک ہے بلا واسطہ مدد، ایک ہے بالواسطہ مدد، ایک ہے ڈائریکٹ مدد، ایک ہے انڈائریکٹ مدد۔ تو رب ذوالجلال نے بنصر ہی میں بلا واسطہ مدد ذکر کی، و بالمؤمنین میں بالواسطہ کی مدد کا ذکر فرمایا۔ ہے اللہ کی، ہے اللہ کی، یہ مدد ہے اللہ کی، لیکن نام تو اللہ نے رکھ دیے۔ اب میں کہتا ہوں اس انسان کو جو کہتا ہے یا اللہ مدد، اور باقی سب شرک و بدعت، میں کہتا ہوں قیامت تک اس آیت کا جواب نہ دے پاؤ گے۔ اگر یا اللہ مدد کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہ جائز ہوتا، یا علی مدد، یا غوث پاک مدد، یا صدیق مدد، یہ الفاظ جو ہیں وہ جائز نہ ہوتے، وہ بالمؤمنین کے الفاظ قرآن میں نہ ہوتے، اور بالمؤمنین کے الفاظ جب قرآن میں موجود ہیں، ساری دیواریں بھی کوئی کالی کر لے، دل کالا ہو سکتا ہے، مومن کالے نہیں ہو سکتے۔ وبالمؤمنین، اور پھر یہ یاد رکھو کوئی یہ بھی نہ کہے کہ اس وقت تو زندہ تھے اور زندہ کی مدد ہو سکتی ہے، تو میں کہتا ہوں اگر مدد شرک ہے اللہ کے سوا کسی کا کرنا، تو پھر میرے رب کا تو کوئی بھی شریک نہیں، نہ کوئی زندہ میں نہ کوئی فوت شدہ میں۔ یا پھر یہ تقسیم کر کے ہمیں بتاؤ کہ فوت شدہ شریک تو اللہ کا نہیں ہونا چاہیے، زندہ بن جائے تو کوئی حرج نہیں، پھر تو تمہاری بات مان جائیں گے، لیکن میرے رب کا کوئی نہ زندہ شریک ہے نہ کوئی قبر والا شریک ہے، تو ماننا پڑے گا۔ اگر زندہ کی مدد آ جائے تو شرک نہیں ہوتا، تو جو قبر میں چلا جائے پھر اس کی مدد میں بھی شرک نہیں ہوگا۔ میرے رب کے فضل سے بعید کیا ہے، وہ بے جان لکڑی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساتھی تھی، اگر رب اس میں جان ڈال سکتا ہے تو جہاں پہلے جان تھی اس ولی سے مدد کیوں نہیں کروا سکتا؟ اللہ کی شان کا انکار کوئی نہ کرے، یہ رب ذوالجلال کی عظمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ تجلی ڈالتا ہے، ہر طرف نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، قرآن مجید برہان رشید سے اس فلسفے کو، رب ذوالجلال کے اس حکم کو کہ حسبنا اللہ میں اپنوں کی نفی نہیں ہے، حسبنا اللہ میں غیروں کی نفی ہے، اور اللہ والوں کی مدد اللہ ہی کی مدد ہے، اور اس مدد کا اعلان رب ذوالجلال نے خود قرآن مجید میں کیا۔ یہ سورہ انفال کی اگلی آیت ہے، آیت نمبر 63، جس میں بلکہ 64، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب کلمہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، یہ ہے میرے ہاتھ میں قرآن، اللہ فرماتا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین،
اے میرے نبی، تمہارے لیے دو چیزیں کافی ہیں، دو چیزیں، حسبک اللہ، حسبک اللہ عطف ہے اللہ پر، ومن اتبعک، اللہ فرماتا ہے محبوب تمہارے لیے کافی دو ہیں۔ کون؟ فرمایا ایک تو، پھر فرمایا ومن اتبعک، دوسرے تمہاری غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، فرمایا مومنوں میں جو تمہارے پیروکار ہیں وہ بھی تمہارے لیے کافی ہیں۔ اب یہ اللہ کے سوا ایک کافی مانے کوئی کسی مانے میں، ان لوگوں کی توحید کو خطرہ ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ 40 کافی ہے، جو 40 پورے ہو گئے یہ کافی ہیں۔ مومنین کا نام لے کر اللہ نے کفایت کا ذکر کر دیا، تو میں کہتا ہوں قرآن پڑھو تو قرآن کی زبان میں پڑھو، جہاں ہے حسبنا اللہ وہاں ہے حسبک اللہ ومن اتبعک۔ محبوب تمہارے لیے اللہ بھی کافی ہے اور تمہارے پیروکار بھی کافی ہے۔ اور یہ مومنین کا بطور خاص ان کی ویلیو کو ظاہر کرنے کا ذکر کیا، جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا اگلی آیت میں ضرورت کیا تھی، اللہ جو ہے ان کا ذکر کہ پیروکار بھی کافی ہیں۔ فرق بیان کرنا چاہیں گے کہ ابو جہل اب بھی مردہ ہے، جنہوں نے تمہارا کلمہ پڑھا یہ زندہ ہو چکے ہیں۔ وہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر آیت نازل ہو گئی تھی، اس پس منظر میں رب ذوالجلال اب ماننے والوں کو بھی تو واضح کرنا چاہتا ہے نا، کہ جس پورے ماحول میں صرف 40 ماننے والے ہوں، تو اللہ فرماتا ہے یہ 40 کوئی معمولی نہیں، ہم نے اپنی مدد کا مظہر بنا دیے ہیں۔ تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور تمہارے ماننے والے کافی ہے۔ پھر اس میں کسی کو یہ وہم نہ پڑے کہ وہ نبی تمہارے تو خود مدد کے محتاج ہیں اور وہ بندوں کی مدد، تو میں کہوں گا ایسا نہ بولنا، ایسا نہ بولنا، چونکہ اللہ نے اپنی مدد کا ذکر کیا، میرے بندے میرے مددگار، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے دین کے مددگار۔ تو ایسے ہی یہ سارے مددگار ان کو دین کا بنایا جا رہا ہے اور واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اس انداز میں مددگار بنے ہیں کہ کل جب کوئی سوچنا چاہے گا ہمارے نبی علیہ السلام کتنے بڑے مددگار ہیں، تو کہنے والا کہہ دے گا ان کی بات تو بعد کی بات ہے، ان کی عمر کی بات دیکھ لو، جن کا غلام اتنا بڑا مددگار ہو وہ امام کتنے بڑے مددگار ہوں گے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھنے والا جس نے کہا تھا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون اٹھا کے لائے گا اس کے تخت کو؟ تو جن نے کہا مجلس ختم ہونے سے پہلے، ولی نے کہا آنکھ جھپکنے سے پہلے، تو ولی نے یہ کہا تو پتہ چلا کہ جس سلیمان کا خادم اتنا پاورفل ہو اس سلیمان کی اپنی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اس انداز میں اس کو واضح کیا گیا کہ جو یہاں غلامی میں آ گئے ہیں وہ پہلے سے تبدیل ہو گئے ہیں، اب ان کی صلاحیتیں تبدیل ہو گئی ہیں، اب ان کی حیثیتیں تبدیل ہو گئی ہیں، رب ذوالجلال نے ان کو بلند و بالا مقام عطا فرما دیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب دیکھ لو، میں صرف قرآن پڑھ کر، صرف اور صرف قرآن پڑھ کر اور ترجمہ چاہو کسی کا جا کے لے لو، مگر ان سے پوچھو تو صحیح کہ سٹیکر چھاپنے ہیں تو بارڈر سے پار والوں کے لیے چھاپو، داتا صاحب کے دیوانوں کے لیے نہ چھاپو، کوئی ضرورت نہیں، یہ دین تو ہمارا ہے، یہ قرآن ہمارا ہے، یہ آیات ہماری ہیں اور یہ عقیدہ ہمارا ہے۔ اس صورتحال کے اندر خالق کائنات جل جلالہ کے اس فرمان کو، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، جس وقت لکھا تفسیر والوں نے، تو اس انداز میں قرطبی میں موجود ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، حسبک اللہ ومن اتبعک، تو کہنے لگے اللہ فرما رہا ہے حسبک المہاجرون والانصار، یہ دوسرا قول ہے
کہ مطلقاً یہ تھا سارے صحابہ کے بارے میں کہ تمہارے لیے مہاجر بھی کافی ہے، انصار بھی کافی ہے۔ پھر ابن کثیر بولا، ابن کثیر نے کہا حسبک اللہ ومن شہد معک، محبوب تمہارے لیے اللہ بھی کافی ہے اور جو تمہارے ساتھ ہیں یہ بھی کافی ہیں۔ تو یہ انداز ہے قرآن مجید برہان رشید کا کہ رب ذوالجلال نے کافی ہونے والے مسئلے کو اتنا بیان کیا ہے کہ قیامت تک کافی ہو گیا ہے۔ جہاں پہ یہ جو آیت الیس اللہ بکاف عبدہ کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، صرف اس کو پڑھ دینا اور پھر اپنا غلط مفہوم نکالنا، یہ صحیح نہیں۔ پڑھنا ہے تو قرآن سے پوچھ کے پڑھو، قرآن بتائے گا کہ معنی کیا ہے اور قرآن بتائے گا کہ نفی کس کی ہے۔ تو یہ دوسرا مقام قرآن مجید برہان رشید کا سورہ آل عمران آیت نمبر 124، یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، جس میں رب ذوالجلال نے کافی ہونے کا مطلب بیان کر کے وہی شان اور وہی عقیدہ جو آج بھی سنی کے سینے میں موجود ہے۔ بدر کا موقع اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ تقول للمؤمنین، محبوب جب آپ کہتے تھے مومنین کو الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، محبوب یہ کافی نہیں؟ تم کہتے تھے اپنے غلاموں کو بدر میں، کیا تم کہتے تھے الن یکفیکم، کیا تمہیں کافی نہیں کیا کہ اللہ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے بھیج دے؟ 3000 فرشتے سے ابا کافی نہیں؟ 3000 ادھر منکر کہے ایک بھی اللہ کے سوا کافی نہیں مان سکتے، ادھر قرآن کہے 3000 الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کیا جواب ہے؟ کافی ہے۔ کافی کیسے ہے؟ اور جو شروع میں میں نے کہا تھا حافظ خود ہے اور طاقت حافظوں کو دیتا ہے، ایسے کافی خود ہے طاقت بندوں کو دے دیتا ہے۔ یہ مضمون ہے قرآن مجید کا۔ کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں؟ کافی ہے۔ کیسے کافی ہے؟ وہ دوسرے مقام پر سوچ لو، رب ذوالجلال کا یہ فرمان آیت نمبر 124 سورہ آل عمران 4 پارہ، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے الن یکفیکم، نبی علیہ السلام سے اس تقول للمؤمنین، جب آپ کہتے تھے مومنین کو محبوب الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں؟ کیا چیز؟ ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، کہ رب ذوالجلال تمہاری مدد 3000 فرشتوں کو بھیج کے کر دے۔ تو کافی کا مطلب کیا بنا؟ صحابہ 3000 کافی ہیں یا 5 چاہیے؟ 3000 رب تمہاری مدد کے لیے بھیج دے تو یہ مدد جو اللہ کی ان فرشتوں کے ضمن میں ہے یہ کافی ہے نا تمہارے لیے؟ تو رب ذوالجلال کا قرآن واضح کر رہا ہے کہ وہ الیس اللہ بکاف عبدہ میں نفی بتوں کی تھی، اپنوں کی نہیں تھی۔ نفی بتوں کی ہے، اپنوں کی نہیں ہے۔ نفی لات منات کی ہے، نفی اپنوں کی نہیں ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اس مقام پر واضح فرما دیا، اور پھر دوسرے مقام پر ساتھ ہی رب ذوالجلال فرما بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبر کرو گے تو 5000 بھی آ جائیں گے۔ یہ مطلب ایک لفظ قرآن کا پڑھ کے سارے قرآن کو چھوڑ دینا، یہ قرآن مجید سے خیانت ہے، اور قرآن مجید کے
پورے مفہوم پر جو لوگ موجود ہیں وہ اہل سنت اپنے ایمان کی حلاوت کے ساتھ موجود ہیں، جو ببانگ دہل نعرہ لگا رہے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور اس کے مفہوم میں وہ سب کچھ ہے جو رب ذوالجلال نے خود قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ محترم سامعین حضرات، اب اس مقام پر رب ذوالجلال نے جو سورہ انفال کے اندر اس مضمون کو جس خوبصورتی سے بیان کیا اس کا انداز بھی دیکھ لیجئے تاکہ کافی ہونے کا مفہوم واضح ہو جائے، اور یہ درمیان میں جو وسیلہ ہم مانگتے ہیں اس کا پتہ چلے کہ ہم نے کہیں بیٹھ کے گھڑا نہیں ہے، یہ وسیلہ ہم نے قرآن سے پڑھا ہے۔ یہ وسیلہ وہ نہیں ہے کہ جسے بھکی شریف میں گھڑ کے پڑھایا گیا ہو یا سیال شریف میں گھڑ کے پڑھایا گیا ہو، یہ وسیلہ وہ ہے جو لوح محفوظ سے اتر کے آیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید سورہ انفال آیت نمبر 12، وہ بدر کا موقع، اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جب تمہارا رب، محبوب تمہارا رب وحی کرتا تھا فرشتوں کو، انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم نے جا کے مومنوں کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ یہ قرآن نہ سند کمزور نہ متن کمزور، یہ رب کا قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا، ثابت قدم رکھو، کس کو؟ الذین آمنوا، ایمان والوں کو۔ اللہ فرماتا ہے ثابت قدم تم نے رکھنا، میں نے تم سے رکھوانا ان کو ثابت قدم، پتہ چلے کہ اللہ کے بندے کی پاور کتنی ہے۔ اب درمیان میں فرشتوں کا آنے کا مطلب کیا بنتا ہے کہ رب کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ کوئی علیحدہ لفظ نہیں، جدا قرآن کے آیت کا ترجمہ ہے، انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا، تم جاؤ ثابت قدم رکھو۔ رب چاہتا تو کافر گھر میں مر جاتے، رب چاہتا تو بدر پہ آ کے اٹھ نہ سکتے، رب چاہتا تلوار پکڑتے ہاتھ سکڑ جاتے، لیکن یوں نہیں کیا، لڑوایا ہے صحابہ سے ان کو، اور صحابہ کو غالب کیا ہے، اور بھیجا فرشتوں کو ہے، اور فرشتوں کو کہا یہ ہے تم نے آگے جا کے ثابت قدم رکھنا ہے، تم نے، تاکہ قیامت تک پتہ چلے وسیلہ یہ ہوتا ہے۔ وہ محتاج نہیں تھا، وہ تو ڈائریکٹ بھی کر سکتا تھا، لیکن بیان کرنا تھا کہ یہ درمیان والوں کو گالیاں کوئی نہ دے، ہم نے درمیان خود بنائے ہیں۔ درمیان کون؟ روز کے نعرے، روز کے درس، روز کے جلسے پوچھتے ہیں بندے اور مولا کے درمیان کون؟ یہ غیر، یہ غیر، میں پوچھتا ہوں درمیان کون؟ یہ دھیان قرآن کی طرف کرو، قرآن کہتا ہے جو بدر میں اسلام ہے وہ گوجرانوالا میں بھی اسلام ہے۔ درمیان میں کون؟ درمیان میں اللہ کے بندے جن کو رب نے خود رکھا ہوا ہے، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم نے ثابت قدم رکھنا ہے، اور انہوں نے رکھا، اور ثابت قدم رکھنا کوئی معمولی سی بات، 1000 سے زیادہ دشمن، 313 لڑنے والے، اور ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہو، سواریاں زیادہ ہو، تیر برس رہے ہوں، گھوڑے دوڑ رہے ہوں، تلواریں چل رہی ہوں، پھر بھی فرشتے آ کے آگے پیچھے ڈگمگانے نہ دیں، حوصلہ دیں، یہ بھائیوں مشکل کشائی نہیں تو اور کیا مشکل کشائی ہے؟ یہ حاجت روائی نہیں تو کون سی حاجت روائی ہے؟ یہ مشکل کشائی ہے اور حاجت روائی ہے۔
اور رب نے خود بندوں سے بندوں کی کروائی ہے. یہ آیت قرآن میں آئی ہے اور اس لیے میں نے پڑھ کے سنائی ہے کہ اس کے ماننے میں بھلائی ہی بھلائی ہے اور نہ ماننے میں رسوائی ہی رسوائی ہے. اس واسطے دشمنوں کی شامت آئی ہے اور اپنی بھلائی ہی بھلائی ہے. یہ قرآن ہے. چونکہ دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے یہ لفظ تو اپنے بارے میں بولے تھے. سورہ محمد 26واں پارہ خالق کائنات جل جلالہ نے خود اپنی یہ شان بیان کی. اپنی شان بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے یہ کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یہ 26واں پارہ ہے, سورہ محمد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو ان تنصروا اللہ, یہ وہ آ گیا کہ اگر اللہ کی مدد کرو, اللہ کی مدد کرو, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے, ینصرکم وہ تمہاری مدد کرے گا. کیا کرے گا؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, تمہیں ثابت قدم رکھے گا, تمہیں ثابت قدم رکھے گا. یہ ہے مدد, ثابت قدم رکھنا. میں نے قرآن سے ثابت کیا, ثابت کو میں نے ثابت قرآن سے کیا, ثابت قدم رکھنے کو ثابت قرآن سے کیا. اللہ فرماتا ہے اگر تم اس کے دین کی مدد کرو گے وہ تمہاری کرے گا. یہ مدد کا بیان ہے, بس تمہیں ثابت قدم رکھے گا. ثابت قدم اس جگہ رکھنے والا کون ہے؟ اللہ. 26واں پارہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ اور بدر ہو تو ثابت قدم کون رکھتے ہیں؟ سرکار کا دربان, سرکار کے غلام فرشتے. تو پتہ چلا کہ اپنوں کا معاملہ اور ہے, اوروں کا معاملہ اور ہے. یہ دین وہ نہیں ہے کہ 26ویں پارے میں اور ہو اور 9ویں پارے میں اور ہو اور بدر میں اور ہو اور مدینہ شریف میں اور ہو اور احد میں اور ہو اور خندق میں اور ہو. اے ٹو زیڈ دین ایک ہے. ہر دور میں توحید ایک ہے, ہر دور میں شرک ایک ہے. جو بدر میں توحید وہ آج بھی توحید, اگر بدر میں شرک تو آج بھی شرک. وہاں رب ذوالجلال فرما رہا ہے اگرچہ یہ شان میری ہے کہ ثابت قدم میں رکھتا ہوں, فرشتوں تم جاؤ گے تو شرک نہیں ہوگا. کرینی مدد میں نے ہے, کروانی تم سے ہے. تمہیں کہوں گا کہ تم ثابت قدم رکھو تاکہ پتہ چلے کہ میری صفت کے میرے بندے مظہر بن جاتے ہیں. قرآن ہے اور اگر تمہارا دھیان ہے تو پھر یہ اعلان ہے کہ یہ سنی کا بیان ہے, نہ قصہ ہے نہ داستان ہے, سارا قرآن ہے. یہ قرآن ہے اور اس کا کوئی کسی کے پاس جواب نہیں. اور میں اٹل حرف آخر اور فیصلہ کن اور سال ہر سال کی محنتوں کا نچوڑ فہم دین کے اس فورم پر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور صرف یہاں نہیں, جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے اپنے ایک ایک لفظ پر انشاءاللہ پوری دنیا میں پہرا دیتا رہوں گا. اب دیکھیے قرآن مجید برہان رشید کا یہ انداز کتنا خوبصورت انداز ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے ایک پیغمبر کی شان بیان کی اور شان بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے جو مرتبہ بیان کیا اس سے ہمارے پوری تقریر کی حمایت ایک نئے انداز میں ہو جائے گی. خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے جہاں پر قرآن مجید برہان رشید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام جس وقت بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ 3 پارہ ہے, آل عمران ہے, اور
آیت نمبر 49 ہے۔ خالق کائنات نے ان کی اس شان کا تذکرہ کیا، وہ جب پنگوڑے میں بولے، 16ویں پارے میں بھی ذکر ہے، یہاں بھی تذکرہ موجود ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ ابری الاکمہ، واحد متکلم ہے، فرمایا میں آگے جو بھی بیماریاں یا حاجتیں آ جا رہی ہیں میں ان کو پورے کرنے والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ابری الاکمہ، اکمہ کو بری میں کرتا ہوں۔ جو کہتے ہیں نا اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں، اصل میں اکمہ کا جو گہرائی میں وہ مفہوم ہے وہ صرف اندھا نہیں، اکمہ اس اندھے کو کہتے ہیں جس کی آنکھوں کی جگہ ہی کوئی نہ ہو، جگہ ہو بینائی نہ وہ آما ہے، اور جگہ ہی نہ ہو وہ اکمہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نظر تو نظر رہی جس کی آنکھیں ہی نہ ہوں، ہاتھ پھیروں گا آنکھیں بھی آئیں گی نظر بھی آئے گی۔ پھر والابرص، برس کا جس کو مرض ہو ہاتھ پھیروں گا صحیح ہو جائیں گے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن کے ساتھ۔ محترم سامعین حضرات، اب یہ اللہ کے ایک نبی نے اعلان کیا۔ اعلان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اعلان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس نے یہ کام کروانا ہو میں تیار ہوں، اور تو اس کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ جس نے یہ کام کروانے ہوں میں تیار بیٹھا ہوں، اکمہ لے آؤ آنکھیں لے جاؤ، برس والا لاؤ صحت والا لے جاؤ، مردہ لے آؤ زندہ لے جاؤ۔ یہ اعلان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اگر اعلان پر لوگوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جانا حرام ہوتا مردے زندہ کروانے کے لیے، تو اللہ اعلان کیوں کرواتا؟ بات بڑی قابل غور ہے۔ آج تانا دینے والے اللہ کے بندوں کو اللہ کی اپوزیشن بنا کر، اور پھر یہ وام ڈالنے والے کہ پھر اللہ کی طرف کون جائے گا، ان کی طرف چلے گئے سارے، ان سارے غلطی اور فکری الجھنوں کو دور کرنے کے لیے یہ آیت پڑھ رہا ہوں۔ رب کے حکم سے اللہ کے نبی بولے اور انہوں نے اعلان کیا کہ یہ کام میں کرتا ہوں میں، اور جس نے تم میں سے کروانے ہو میرا دروازہ کھلا ہے۔ یہ سارے کام بڑی مشکل کشائی کے ہیں، بڑی مشکل کشائی کے ہیں۔ اعلان رب نے کروایا، بندوں کو متوجہ کیا کہ میرا عظیم بندہ ہے اور کام اس نے یہ کرنے ہیں۔ اب وہ بندے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت یہ دین نہیں تھا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ اس وقت بھی تو یہی اللہ تھا نا، اس وقت بھی تو یہی توحید تھی، اس وقت یہی ایمان تھا۔ وہ جب جا رہے تھے تو ان کو کسی نے حسبنا اللہ نہ سنایا؟ کم از کم عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہتے او حسبنا اللہ کہو، دور ہٹ جاؤ۔ وہ خود کہتے ہیں میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، مردہ زندہ کروں گا، میرے پاس آؤ۔ تو سارے لوگ جو ان کی طرف جا رہے تھے خود نہیں جا رہے تھے، حکم خدا پر جا رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ جو اس وقت شرک نہیں ہوا تو آج بھی شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مغالطے قیامت تک کے نکال دیے،
جب وہ آ رہے تھے تو حسبنا اللہ کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی تھی. کیوں؟ فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ. ادھر حسبنا اللہ ساتھ ہی بِإِذْنِ اللَّهِ. تو حسبنا اللہ کے اندر ہے بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ سارے کام میں کروں گا میں کروں گا میں کروں گا. واحد متکلم کا صیغہ بولا اور پھر کیا کہا؟ فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ. کروں گا میں رب کی اذن سے کروں گا. یہی ہے جس کو آج بھی بریلوی سے تعبیر کیا جاتا ہے سب کچھ میں کروں گا واحد متکلم اور کروں گا اللہ کی اذن کے ساتھ. یہ وہ قید ہے جو لوگ پوچھتے ہیں یہ تم کہاں سے اپنے پاس سے لگاتے ہو کہ یہ عطائی ہے، یہ اذن کے ساتھ ہیں، یہ اذن کے ساتھ مدد کرتے ہیں، یہ عطائی طور پر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ہم نے اپنی جیب سے نہیں لگائی، ہم نے قرآن مجید سے پڑھ کے سمجھی ہے. اور پھر لفظ بڑے مزے کے ہیں. احیی یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے اور پھر مضارع ہے. یہ نہیں کہا کہ احییتو ایک بار میں نے مردہ زندہ کیا اور آگے ہوتا المیتا ایک میت کو میں نے زندہ کیا. اللہ کی شان تو یہ بھی بڑی تھی. کہا احیی آگے میت نہیں موتا. احیی الموتا جو میت کی جمع ہے اور احیی جو کہ تجدد پر دلالت کرتا ہے لفظ. مطلب کیا ہے؟ ہر وقت مجھے یہ شان حاصل ہے جو مردہ لائے گا میں زندہ کر کے دکھاؤں گا. احیی یہ تجدد ہر لمحہ اور اس میں استمرار. احیی الموتا باذن اللہ. کوئی خاص مردہ نہیں کہ فلان لاؤ تو وہ زندہ کروں گا اور کوئی مردہ لے کے آ جاؤ میں زندہ کرنے کی ہر وقت صلاحیت رکھتا ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ نے واضح کر دیا ان لوگوں کا کافی ہونا یہ غیر کا کافی ہونا نہیں، یہ اللہ کے کافی ہونے کے شعبات موجود ہیں. اور پھر میں نے ایک کیسٹ سنی، بہت بونگا سا خطیب تھا وہاں کا، کوئی سعودی جو پالتو کرائے کے لوگ تقریریں کرتے ہیں، اردو کا تھا کسی بنگالی ماں کا، اور پھر وہ بگڑ چکا تھا اور یہ اس کو فکر لاحق تھی کہ اگر سارے لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کے در پہ چلے گئے اور سارے داتا حجویری کے پاس چلے گئے اور سارے بابا فرید کے پاس چلے گئے اور سارے جو ہیں وہ ان مزاروں پر شیخ احمد کبیر رفاعی کے دروازے پہ چلے گئے تو اللہ کے لیے پیچھے کون بچے گا؟ یہ فکر تھی اس کو. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں رب خود سمجھتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہے تھے تو تمہارے خیال کے مطابق تو پھر یہ آیت بھی نکال دینی چاہیے قرآن سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب اعلان رب نے کروایا ظاہر ہے کہ بندے تو ان کے پاس ہی جائیں گے کہ یہ ہمارا بیمار ہے اس کو صحیح کرو، اور تمہاری سوچ کے مطابق رب کو تو معذلہ کمی آ گئی کہ بندے ادھر چلے گئے ہیں میرے طرف کوئی نہیں آ رہا. یہ غلط سوچ ہے، یہ رب کی شان کے لائق نہیں. میرا رب ہر کمی سے پاک ہے اور ان لوگوں کی طرف بھیج کے وہ بتا رہا ہے کہ ان کی طرف جانا میری طرف بھی بالآخر جانا ہے. اس واسطے یعنی اللہ کی صفتوں کو اپنے اوپر انہوں نے قیاس کرنا شروع کر دیا ہے. اگر اللہ ان بندوں کو حکومتیں دے دے تو اپنے پاس کیا بچے گا؟ میں نے کہا قرآن میں ہے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر حکومت دے دی. اس وقت پھر رب کو کوئی کمی آ گئی تھی کہ وہ ہواؤں والی حکومت تو سلیمان کو دے بیٹھا ہوں، اب میرے پاس کیا بچے گا؟ وہ بیٹھنے سے بھی پاک اور وہ کمی سے بھی پاک. تو پتہ چلا جو فکر دائمی توحید و رسالت کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پکی ہے، اللہ نے وہ توحید کا عقیدہ ہمارے سینوں کو عطا فرمایا ہے. محتشم سامعین حضرات، ٹائم ہو رہا ہے کافی
اور ابھی مضمون بہت باقی ہے. یہ صرف آیات میں نے پڑھی اور احادیث اس سلسلہ میں سینکڑوں ہیں، اور بالخصوص اختصار سے عرض کر دیتا ہوں. وقت کی بات ہے، پھر قسمت، پھر نصیب، اور آج کا یہ پرنور ماحول اور اہل ایمان کے یہ روشن چہرے، ایک شخص یہ فکر لے کر اٹھے گا اور آگے پھیلائے گا، میرے لیے دونوں جہاں کی سعادتیں کافی ہو جائیں گی. اور اگر جو کوئی دوسری سوچ والا بیٹھا ہے، غیر جانبدار سوچ سے اگر فیصلہ کر کے ہدایت پایا جائے گا، تو اس سے بڑی اور جنت کیا ہو سکتی ہے. اس کے ضمن میں اللہ کی طرف سے جو رحمتیں کھلیں گی، اس واسطے حالت روزہ میں اور آخری عشرے میں اور جہنم سے آزادی والے عشرے میں ہم چاہتے ہیں کہ جہنم سے آزادی کا سامان اچھا ہو جائے. بالخصوص خواتین اور اسلام کی بیٹیاں جو اس پیغام کو سن رہی ہیں، وہ بھی اس پیغام کو آگے پہنچائیں، اور بالخصوص ادارہ صراط مستقیم کے پلیٹ فارم پر وہ بھی متحرک ہو جائیں. اور آگے کتنے خاندان غرق ہو رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، بدعقیدگی کی آگ میں جل رہے ہیں، اور ایک اسلام کی بیٹی بھرپور کردار ادا کر سکتی ہے. اس واسطے ان آیات کو اچھی طرح پکا کر اور یاد کر کے آگے پورے حوصلے اور ذمہ داری کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے. کافی ہونے کا مسئلہ بیان ہو رہا تھا. مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 98 پر یہ حدیث شریف موجود ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں ان ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبہ رجل، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے گالی دی تو سرکار نے کیا فرمایا؟ میں یکفینی عدوی، میں یکفینی عدوی، کون ہے جو اس کے مقابلے میں مجھے کافی ہو جائے. لفظ کافی میں ثابت کرنا چاہتا ہوں. کسی نے گستاخی کی تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کے مقابلے میں مجھے کافی ہو جائے. تو آگے سے صحابہ نے یہ نہیں کہا اللہ جو کافی ہے تو ہمیں کیوں کہتے ہو، کون ہے جو کافی ہو جائے؟ فقال الزبیر انا، وہ پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ والے کہنے لگے محبوب میں جو ہوں. اٹھے اور اس گستاخ کا سر اتار دیا. اب یہ کافی ہونا، جب محبوب علیہ السلام نے فرمایا کون ہے یکفینی، جو کافی ہو جائے، تو اگر ان لوگوں کا خیال لیا جائے تو نبی علیہ السلام کا معاذ اللہ کہنا ہی ٹھیک نہیں ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی صحابی کو کہنا کون ہے کافی ہو جائے، اور پھر صحابی کا کہنا میں کافی ہو جاؤں گا. یہ ساری باتیں پھر معاذ اللہ غلط بنتی ہیں، اور یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے. اور پھر اصل میں واضح کرنا مقصود ہے. اب وہ دشمن جس نے سرکار کی گستاخی کی ہے، اللہ اس کو منٹ سے پہلے مار سکتا تھا، آگ آتی جلا کے راکھ کر دیتی، لیکن مطلب یہ تھا کہ اللہ تو کر ہی سکتا ہے سب کچھ. مزہ تو یہ ہے نا غلام اٹھے جس کو پتہ چل جائے سر اتارا دے اس کو. تو یہ مفہوم ثابت کرنا تھا. سرکار خود زبان ہلا دیتے وہ جل کے راکھ ہو جاتا. مطلب یہ تھا میں یکفینی، اس کو کوئی غلط معنی میں نہ سمجھے. نہ رب کو کمزوری تھی، نہ رب کے رسول علیہ السلام کو کوئی کمزوری تھی. مطلب یہ تھا کہ ایمان کا زور کون دکھاتا ہے. لفظ کفایت بولا ہے. حضرت زبیر نے کافی ہونے کا لفظ اپنے بارے میں بولا ہے اور شرک نہیں ہوا. مطلب یہ تھا اللہ کی دی ہوئی طاقت کا مظہر بنتے جا رہے ہیں. دوسرے مقام پر مصنف عبد الرزاق کے اسی مقام پر یہ حدیث شریف موجود ہے. ایک عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا. پر میں یکفینی عدوی، کون ہے جو میری دشمن کے لیے مجھے کافی ہو جائے؟ فقال خالد بن الولید انا، حضرت خالد نے کہا میں کافی ہوں. اب یہ کافی کا لفظ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سینے پہ یہ آیت اتری علیہ صلی اللہ بکافٍ عبدہ،
وہ خود بول رہے ہیں میں یکفینی، کون ہے جو میرے لیے کافی ہو؟ تو اس مقام پر اس کو واضح کر دیا گیا کہ یہ رب کی شان ہے، وہ شان دینے کے لیے بھی کافی ہونے کی صورت میں کبھی غلاموں کو بھی سرکار کے لیے کافی بنا دیتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، قرآن مجید برہان رشید کی آیات اور احادیث کے اس ذخیرہ کے ساتھ، جس میں بہت زیادہ فرامین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ کفایت کے ساتھ موجود ہے، اور لفظ حسب بھی، یعنی ضمنی طور پر، مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے یہ فرمایا حسبک من نساء العالمین مریم بنت عمران و خدیجہ بنت الخویلد و فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کی صورتحال پوری حدیث شریف سے یہ بیان کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمانے لگے کہ تمہارے لیے کافی ہے نساء عالمین سے حضرت مریم کافی ہے، حضرت خدیجہ کافی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کافی ہے۔ اب حسب کا لفظ بولا ہے، وہی حسب اللہ والا حسب جو ہے وہ موجود ہے، اور یہاں پر اس مفہوم کو واضح کیا جا رہا ہے کہ جس نے خواتین کے فضائل دیکھنے ہو یہ نام کافی ہے، جس نے خواتین کی عظمت دیکھنی ہو یہ نام کافی ہے، جس نے خواتین کا مرتبہ دیکھنا ہو یہ موجودہ مذکورہ نام والی خواتین جو ہیں وہ اس سلسلہ میں ان کے نام کافی ہے۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حسب ابن آدم، آدمی کے لیے کافی ہے کیا لقیمات یقمن صلبہ، چند لقمے جو اس کی پشت سیدھی رکھیں، یعنی روٹی کے چند لقمے، اس پر بھی حسب کا لفظ بولا گیا۔ اپنی اپنی کیفیت، اپنے اپنے درجے میں یہ بھی حسب ہے۔ تمہارے لیے فرمایا روٹی کے چند لقمے کافی ہیں، کھا لو تو پشت سیدھی رہے، نہ کھاؤ تو ٹیڑھے ہو جاؤ گے۔ اب جہاں نبی علیہ السلام کے فرمان میں روٹی کے لقمے پر حسب کا لفظ بولنا جائز ہوا تو پتہ چلا حسب اللہ کا مفہوم یہ ہے اللہ خود بھی کافی ہے اور اس کی دی ہوئی روٹی کا لقمہ بھی کافی ہے۔ یہ مفہوم ہے تو دین ہے۔ دوسرے لوگ اندرونی طور پر اس چیز کو مان چکے ہیں، ان کا گزارا اس کے بغیر نہیں، ظاہر میں جو کچھ کہتے رہیں۔ اگر یہ اندر باہر سے نعرہ ہوتا حسبنا اللہ تو پھر تزکیہ کورس میں بندوں کو لانے کے لیے ٹی وی سیٹ دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ کیا ضرورت پڑی تھی انعام دینے کی؟ اور رب کا انعام کافی ہے، رب کا انعام کافی ہے۔ بھٹی میرے جھال میں آنے والوں روزانہ ٹی وی سیٹ کے لالچ میں نہیں، رب کا انعام کافی ہے۔ یہ عملاً یہ ثابت کرنا پڑے گا یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، اور اگر اس کو ماننا جائز ہے تو پھر اس حدیث سے جس میں فرمایا روٹی کے چند لقمے کافی ہیں تو یہ مجازن یہاں تک مفہوم جو ہے وہ آنے والا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ اختصار تھا جس کا ابھی اظہار ہوا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مضمون ہمارا اس کے جو ثمرات اور اس کی انشاءاللہ تاثیر دیر پا ہوگی۔ ابھی جو ہمارا بھرپور اجتماع ہے وہ آئندہ جمعۃ المبارک کو منعقد ہونے والا ہے، جس میں موضوع ہے اسلام ہم تیرے ہیں، اور ہر شخص پہ لازمی ہے کہ کم از کم 10 بندوں تک یہ دعوت پہنچائے۔ وہ باہر دعوت نامے بھی آپ کو مل جائیں گے، اور وہاں ہی نہیں، آخری پروگرام جب چند دن ایام معدودات باقی رہ گئے ہیں، اور پھر یہ بہار پتہ نہیں ملے یا نہ ملے۔ کل بہت ہی اہم فقہی موضوع ہے آرڈر پر چیزیں تیار کرنے کے شرعی احکام، وہ بھی ہمارے سامنے ایک سلسلہ ہے، اور اس کی تفصیل اور جتنے موضوعات ہیں بڑے اہم ہیں۔ میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے جو کچھ میں نے بیان کیا اس کے لحاظ سے اپنی روح کی گواہی کو ضروری سمجھتا ہوں۔
اور اپنی آخری سانس تک اس فکر پر پہرا دینے کی سعادت مجھے رب عطا کرے. انشاءاللہ پہرا دوں گا. اور میں نے حق جانتے ہوئے، حق سمجھتے ہوئے حق بیان کر دیا ہے، اور جہاں بھی کسی کو شک ہوگا انشاءاللہ حق ہم ثابت کریں گے. کیوں؟ لٹک جانا تو آتا ہے، اٹک جانا نہیں آتا. کسی کے روب سے پیچھے دبک جانا نہیں آتا. میں غنچہ ہوں جو کھل جائے نسیم میں ہر میں کعبہ میں، مجھے ایوان شاہی میں چٹک جانا نہیں آتا. رہے طیبہ میں کر لیں گے ہو جتنی آبلا پائی، نجد دیوبند کے رستوں میں بھٹک جانا نہیں آتا. رہے طیبہ میں کر لیں گے ہو جتنی آبلا پائی، نجد دیوبند کے رستوں میں بھٹک جانا نہیں آتا. گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے، مگر گستاخ نگری میں پھٹک جانا نہیں آتا. ہم وہ نہیں ہیں جو کبھی کسی کے چرنے میں چلے جائیں، محرم میں کسی چرنے میں، بعد میں کسی چرنے میں نہیں. گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے، مگر گستاخ نگری میں، مگر گستاخ بنگلے میں پھٹک جانا نہیں آتا. غلامان مجدد ہیں رضا کی فکر کے بیٹے، غلامان مجدد ہیں رضا کی فکر کے بیٹے. کسی کے دانے پانی پہ لپک جانا نہیں آتا. جلالی ہوں پلا ہوں وادی احرار بکھی میں، جلالی ہوں پلا ہوں وادی احرار بکھی میں. رزم گاہ حقیقت سے کھسک جانا نہیں آتا. شاہ بغداد کے سائے میں نے آبرو پائی، مجھے خالی تسنوں سے چمک جانا نہیں آتا. علم میں پختگی پائی محمد کی عطا سے ہے، سوائے فکر نورانی دمک جانا نہیں آتا. خدا توفیق دے آصف بڑھیں گے آخری دم تک، ہمیں رستے میں آنکھوں کا جھپک جانا نہیں آتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تشریف رکھیں، نہایت ضروری اعلان ہے. آپ جانتے ہیں اتنا بھرپور پروگرام ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے منعقد ہو رہا ہے، تو اس پروگرام کے سلسلہ میں ابھی آپ کے پاس کارکنان پہنچ رہے ہیں. اپنی طرف سے جو تعاون آپ منتظمین کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی، جب زبان باہرائیں پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی، گرم یہ محشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی، جب چلیں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. یا الہی، جب سر شمشیر پہ چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو. یا الہی، جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو. یا الہ العالمین، ہماری یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرما. بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما. یا اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. اصحاب اولاد کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. عشرائے آزادی جہنم میں ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما. آج کے میزبان میاں محمد عارف انصاری اور بابو محمد مالک نذیر صاحب کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرما، اور ان کے گھر کے فوت شدگان کے لیے اس کا ثواب ایصال فرما. یا اللہ، ہمارے بزرگ حضرت پیر سید محمد مراتب علی شاہ صاحب زیدہ مجدو کو شفا کامل عاجل عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر ہم پہ سلامت فرما. اور ہمارے شہر کی آن مجاہد ملت حضرت مولانا ابو داود محمد صادق صاحب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق میں ان کا سایہ تا دیر سلامت فرما. یا الہ العالمین، حضرت مولانا قاری محمد لطیف جلالی صاحب کو فردوس کے بالا خانوں میں بلند مقام عطا فرما. یا اللہ، ان کے صاحبزادگان کو بالخصوص قاری محمد عثمان صاحب کو اپنے والد کا مشن آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.